تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہماری چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے گزشتہ کل بیان کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جھگڑا۔ اب آج بیان کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو نیاز پیش کرنے کا مشورہ دیا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قابیل نے ضد اور ہٹ دھرمی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی، یہ نشانی تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی، ہے نا۔ قابیل نے ڈھیر سارا گیہوں اور حابیل نے ایک بکری یا ایک دمبا رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی کہ اے اللہ، جو اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی، اور قابیل کے صدقے کو آگ نے نہ کھا کر رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد، بغض و عناد بھڑک اٹھا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی سچی خبر۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور ان میں سے دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ لئن بسطت الی یدک لاقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں، یعنی میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور بے انصافوں کی یہی سزا۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا یہ مطلب تھا کہ حسد کی برائی معلوم ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو بھی سبق حاصل ہو، قیامت تک لوگ حسد کو برا سمجھیں۔ اب حسد کس کو کہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ بہار شریعت جلد نمبر 3 حصہ نمبر 16 اور صفحہ نمبر 542 پر ہے کہ کسی شخص میں خوبی دیکھی، اس کو اچھی حالت میں پایا، اس کے دل میں یہ آرزو ہے کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے نا۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو، یعنی پوشیدہ خامی کو، جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔
پھر بتایا جاتا ہے کہ حابیل حق پر تھے، ان کے تقوی کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے پڑے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ گناہ بھی تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمے ہی ہوگا۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آگے کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔